نہیں ہے کہ دیکھیں امام کا ظہور، ایک تو یہ کچھ چیزیں تو بہت کلیئر ہیں کہ دنیا میں ظلم و ستم کا بڑھ جانا، اور اس وقت جو ہے وہ بے عدالتی، یعنی جسٹس نہیں ہوگا، لوگوں کی طرف پریشانیاں ہوں گی، یہ سب ہوں گی، حتیٰ سائنس انسان کو جواب نہیں دے پائے گی، جو بھی انسان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، اور انسان بے ساختہ اپنے وقت کے امام کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا کہ کاش کے امام آ جائیں اور ہمیں اس مشکلات سے نجات دیں۔ تو علل ظاہر دیکھنے میں سچویشن ابھی فی الحال ایسی ہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعاً ظہور کے قریب جا رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کریں۔ دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یقیناً ہر روز جو گزر رہا ہے وہ ہمیں ظہور کے قریب کر رہا ہے۔ ظہور کب ہوگا اسے صرف خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ کس دن امام کا ظہور ہونا ہے، لیکن حالات ہمیں ہر روز اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ظہور کی جو علامتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ کچھ علامتیں بہت پہلے ہو چکی ہوں، کچھ علامتیں بعد میں ہوں، لیکن شرائط کا امپورٹنٹ ہے۔ شرائط ظہور کی مہیا کرنا، ان شرائط کو جو ہے وہ اپنے اندر ایجاد کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور اکثر اسی طرف اپنے آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ ہمیں ان شرائط کو تیار کرنا چاہیے جو ظہور کو فراہم کر سکیں۔ ہم علامتوں کو دیکھ رہے ہیں، علامتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو علامتیں جو ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں تو تین گروہ کے اندر آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب ولی الزمان کے اندر جو ہے وہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ تین قسم کی علامتیں ہیں۔ پہلی قسم، پہلا جو اس کا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر ایک علامتیں یعنی حتمی ہے، یعنی ان کو مسٹ ہونا ہی ہونا ہے، اور ایک جو ہے وہ غیر حتمی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں علامات کی، انہی میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظہور کے وقت اپنا، ظہور سے پہلے اپنا تحقق، یعنی ظہور سے پہلے وہ ہوں گی، اور کچھ جو ہیں وہ شاید ظہور کے بعد ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر جو ہم کہتے ہیں خروج سفیانی کا جو خروج ہے وہ ہوگا یا وہ غیر حتمی ہے۔ بعض علامتوں میں اسے، بعض روایات میں اس کو علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض کے اندر جو ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ریزن نہ ہو ظہور سے پہلے، یہ قبل محقق ہو سکتا ہے، ظہور کے بعد جو ہے وہ ایسا ہو۔ دوسرا حصہ جو ہے علامتوں کا وہ یہ ہے کہ یا ان علامتوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہور قریب ہے، یا وہ ظہور جو ہے وہ ابھی دور ہے اس سے، یعنی یہ علامت ہے، اس علامت کے بعد ظہور بہت قریب ہوگا، یا ظہور جو ہے وہ اس کے قریب نہیں ہوگا، ظہور ہوگا لیکن یہ بس ایک علامت ہے، جس کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ جو خواتین ہوں گی، جو خواتین ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گی۔ یہ ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے، کچھ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی تھی کچھ علامتیں، اور کچھ مولائے متقیان نے، ہم ان کی طرف بھی آج کی اس گفتگو میں کچھ جو ہے وہ نظر کریں گے، کہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ خواتین کی شکل مردوں کی طرح ہو جائے گی، جو ہے وومنز ہیں جو مینز کی طرح، فیمیل میل کی طرح لگنے لگیں گی، یہ ایک علامت ہے، لیکن کیا یہ علامت ہو جائے گی تو کیا ظہور نزدیک ہے؟ جبکہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامت متوقع ہو چکی ہے، خواتین جو ہیں وہ اپنے ظاہری آرائش سے اور چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ، اور باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ مردوں کے مشابہ ہو گئی ہیں۔ اور آپ کے سامنے فیمنزم کی جو گفتگو اور ویو جو دنیا میں ہے بھی صحیح، وہ اپنے آپ کو مرد کے برابر لانے کے چکر میں اور اس طرح ہے۔ یہ خوب ضروری نہیں ہے کہ یہ علامت جو ہے وہ قریب کی ڈیفائن ہو، یہ علامت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ امام کا ظہور ہو۔ دوسری جو بہت قریب کی علامتیں ہیں، جس میں سے ایک مومن کا کہ جو بہت پاک اور با تقوی پرہیزگار ہوگا، جس کے نفس زکیہ جسے کہا گیا، اس کا جو ہے وہ مسجد الحرام کے اندر جو ہے وہ وہاں پر کہ اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ خوب یہ علامت جو ہے یہ قریب میں سے ہے، یعنی اس واقعہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد روایات کی روشنی میں علامت جو ہے وہ بہت قریب ہے۔
یعنی یا اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک آ گیا ہے ظہور. اب یہ ایک حصہ ہے. ایک حصہ جو ہے وہ علامت تیسرا حصہ جو ہے، پہلا حصہ ہم نے کیا کیا، یعنی وہ علامتیں جو مسٹ ہیں اور وہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہوں یا نہ ہوں. تیسرا حصہ کہ وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب ہمیں بتا رہی ہیں، اور وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب نہیں بتا رہی ہیں، وہ ہو سکتا ہے بہت عرصے کے بعد ہو. تیسرا حصہ جو ہے وہ علامتیں جو ظہور کی ہیں وہ ظاہر ہیں، یعنی بڑی کلیئر ہیں، واضح ہیں، جو سامنے ہوں اسی سے ہم اس چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ ہیں کہ جس کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہو، تعویل کی ضرورت ہو ان علامتوں کو جو روایت کے اندر ہمیں آئی ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز کے فوراً کوئی چیز ہو، جیسے یہی والی جو ہم نے گفتگو کی کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ ایک ظاہر ہے، صریح ہے، واضح ایک چیز نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری چیز جو اس کو ہمیں شاید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر روایات میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ حتمی علامتوں میں سے ظہور کریں گے، لیکن کیا آیا دجال شخص ہوگا یا دجال کے لیے ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. روایت میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک گدھے کے اوپر بیٹھے گا اور وہ پوری دنیا میں ایک گاؤں گاؤں شہر شہر جائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، لوگ اس کی طرف جذب ہو جائیں گے. تو آیا اس دور کے اندر جو دور ہم گزار رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان حالات میں یہ لاجیکلی نہیں نظر آتا کہ کوئی جو ہے وہ ایک جانور پہ بیٹھے اور شہر شہر گاؤں گاؤں جائے لوگوں کو جذب کرے. ظاہراً ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ فتنہ ہوگا. دجال جو ہے وہ شاید یہ ٹی وی جو ہے، ایک زمانے میں کہا گیا کہ یہ دجال ہے، پھر کہا کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے اور یہ ساری چیزیں، اور واضح بھی ہیں، یعنی یہی انٹرنیٹ اور ٹی وی کہ جہاں پر اس کے ذریعے سے ہم ابھی اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ذریعے سے معاشرے کو تباہ اور برباد بھی کیا گیا، اسی کے ذریعے سے گناہ اور فساد اور اخلاقی برائیاں، یہ سب بھی جو ہے وہ ہے. پھر یہی میڈیا جو ہے وہ یہی حاکم ہوا ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر. مثال کے طور پر لوگوں کو جذب کر رہا ہے اپنی طرف. جو آپ دیکھیں غلط بیانیاں، پروپوگنڈے، جھوٹ اور جو پلاننگ ہے خاص طور پہ، اور ابھی بھی دیکھیں اس وائرس کے اندر ہمیں خوف و ہراس کو پھیلا دینا، اور ہمیں جو نیوز مل رہی ہیں پوری دنیا سے، ہمیں نہیں پتہ ساری نیوز صحیح ہیں غلط ہیں، ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل نہیں ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں، ایک میجورٹی مین اسٹریم کو وہی دکھا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہاں پر حالات کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں پر کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں. خوف و ہراس پھیلا دینا. خوب اس سے لگتا ہے کہ یہ خود ایک میڈیا جو دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ بھی ایز اے دجال جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے اندر جذب کیا جا رہا ہے. خوب یہ تین جو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، اس تین سے ہم ٹوٹل یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 جو ہیں وہ پارٹس ہو جاتے ہیں ان روایات کی روشنی میں. یعنی ہر وقت جو ہے وہ 2 میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. تو یعنی اگر ہم یوں دیکھ لیں تو 6 کائنڈ آف جو ہے وہ یہ ہیں سائنس آف ظہور کہ جس پر ہم روایتوں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. رحم کرو مجھ پہ، معاف فرما. تو ہم ان دعاؤں کو پڑھیں، اور وہ دعائیں جو میں پہلے کئی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں. جیسے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 ہے، اس کو پڑھیں، دعائے نور کو پڑھیں، زیارت عاشورہ، حدیث کسا، دعائے توسل، اور قرآن شروع کر دیں. بہت ساری علامتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا، اور امام صادق سے یہ روایت ہے کہ امام صادق نے جو ہے وہ علامات ظہور کے بارے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا. تو رسول خدا نے تقریباً ایک روایت میں ہے کہ 72 علامتوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، 72 علامتوں کو بیان کیا ہے. مولا متقیان نے اپنے ایک صحابی سعصع بن سوحان کو جو ہے وہ تقریباً 40 علامتوں کو ایک خطبے کے اندر، بحر الانوار کے اندر اس کو بیان کیا ہے. کافی چیزیں جو ہے وہ ان میں کامن ہے. میں کچھ کی گفتگو کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں. ہم ان علامتوں کے ذریعے سے ہم متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہاں ظہور نزدیک ہے، لیکن کتنا نزدیک ہے، کب ہے، اس کے لیے ہم
کچھ اور حصہ دیکھیں گے جو ظہور کی علامتوں کو بہت قریب شو کر رہا ہے. ہم ان کو آخر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرف متوجہ کروا رہی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت نماز کو ضائع کر دے گی، یہ ایک علامت میں سے ہے کہ ایک امت ہماری جو ہم لوگ، میں کسی کو کہہ نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو کہے اور اپنی طرف کیا ہم نماز کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے، نماز ہم واقعاً صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، یا نماز امت پڑھ رہی تھی یا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے؟ خوب یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دوسری چیز کہ شہوت کی پیروی ہوگی، لوگ شہوت اور خواہشات کی پیروی کریں گے، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے. خیانت جو ہے وہ لوگوں کے اندر زیادہ ہوگی. خیانت بہت ساری ہے، خیانت زبان سے بھی ہے، خیانت آنکھ سے بھی ہے، خیانت امانت کو نہ رکھنا بھی خیانت ہے. امانت میں جو ہے وہ امانت کے اندر جو ہے وہ اس حصے کو استعمال کر لینا خود خیانت میں سے ہے. امانت داری کم ہو جائے گی. لوگ شراب جو ہے وہ اس کو استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آج کتنے مسلم ممالک کے اندر بھی جو یہ ہے، اور آسانی سے جو ہے وہ لوگ اس برائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہیں. آسمان میں فضا جو ہے وہ تاریک ہو جائے گی. شاید گناہوں اور معصیتوں کی وجہ سے شاید ہوا جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی. کہا بھی جاتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، خدا نخواستہ گناہ ہوتے ہیں، تو آسمان جو ہے وہ شاید ہمیں وہ اس طرح نظر نہیں آتا. حقیقتاً جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اثرات اور نعمتیں انسان سے کم ہو جاتی ہیں. پانی خشک ہو جائے گا بہت ساری جگہوں پر. آسمان سے غبار آسمان میں ہو جائے گا. شاید اس کی توجہ جنگوں کی طرف ہو، شاید جنگیں کچھ گزر چکی ہیں. جنگ فرسٹ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ہو چکی ہے. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ جنگیں ہوئی ہیں. آسمان غبار آلود رہا ہے اور ہو چکا ہے. سیکیورٹی کم ہو جائے گی، چاہے وہ ہوا کے راستے ہوں، چاہے وہ زمین کے راستے ہوں. لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا بولیں گے. بہت آسان ہے آج کل، ہر آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا بولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اس میں کوئی دیر نہیں کرتا. ذرا سی کسی سے کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے آپ کے سامنے، جس طرح ہم لوگ اپنے ہی لوگوں کا حال کرتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ. لوگ جو ہیں وہ دامن سکوت، گناہوں کے اندر لوگوں کے دامن جو ہیں وہ گر جائیں گے. بے حجابی ہے، گناہ ہے، فیملی گناہ کر رہی ہے، خدا نخواستہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں ملوث ہے. لوگ دنیا پرست ہو جائیں گے. ظاہری دنیا، خوبصورتی، گھروں کی خوبصورتی، دیواروں کی خوبصورتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں، مضبوط عمارتیں لوگ بنائیں گے. خوبی دنیا میں بن چکی ہیں، ساری ہیں. درخت جو ہے وہ ان کو لگانا کم ہو جائے گا، اور اگر ہوگا بھی تو درختوں کی جو چیزیں ان کو استعمال کم کیے جائے. قیمتیں چیزوں کی آسمانوں پہ پہنچ چکی ہیں، قیمتیں بڑھ جائیں گی آپ کے سامنے. دنیا ابھی ان حالات میں تو ویسی جو ہے وہ انفلیشن ریٹ کتنا ہائی ہو گیا ہے. باطن کا پردہ ہٹ جائے گا، یعنی جو لوگ اصل میں ہوں گے وہی جو ہے وہ سامنے سے نظر آ جائیں گے. اسکار ہے کہ یہ برا آدمی ہے، یہ دنیا پرست ہے، یہ جو ہے وہ اس کو اسٹیٹس چاہیے، اور یہ چوری کرتا ہے. یعنی یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور لوگ اس کے باوجود بڑے آرام سے اور عادی زندگی گزار رہے ہوں گے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو گناہ تھا لواط کا، وہ اوپن ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں آج کل دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ سب برائی اتنی عام ہو گئی ہے، لیگل ہو گئی ہے ملکوں کے اندر. اس سے بڑی اور کون سی علامت ہم سمجھتے ہیں کہ انتظار کریں. لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں گے کام کے اندر، کاروبار کے اندر، جو کہ آج کل بہت زیادہ واضح ہے. سارے پروگرام انسان کے جو ہیں وہ نفسانی خواہشات کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوں گے. بے عصمتی جو ہے، یعنی عصمت اور طہارت اور پاکیزگی جو خواتین کے اندر سے ہوگی، وہ لوگوں کے اندر سے چلی جائے گی. لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کام کریں گے. اور یہ کافی طولانی ہے، اور وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف بڑھیں. لوگوں کا اصل، رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگ جس سے محبت کریں گے وہ پیسہ ہوگا، اور پیسہ ہی جو ہوگا وہ پہلا ہدف ہوگا جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. آج آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ اسی کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں.
اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو علامتیں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ابھی متوقع نہ ہو۔ تقریباً جو میں نے مطالعہ کیا ان میں سے اکثریت علامتیں ہو چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک معاشرے میں نہ ہو سکتا ہے کسی اور معاشرے کے اندر جو ہیں وہ ہو چکی ہوں۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اپنے صحابی چاچا بن سوہان کو بھی جو ہے وہ ظہور کی نشانیاں بتائیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ تقریباً یہی ہیں، اسی طرح سے ملتی جلتی ہیں جو رسول خدا سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اس میں اور ہیں کہ حاکم جو ہیں وہ فاسد حاکم جامع پہ حکمراں ہوں گے۔ آپ کے سامنے جو اس نے پوری دنیا میں اکثریت تعداد جو حکمرانوں کی ہے وہ کیا ہے، آپ جن کی وجہ سے آج ہم یہ پرائس پے کر رہے ہیں، جن کی نااہلی اور جن کے اپنے آپ اور اپنی خواہشات کے رہنے کی وجہ سے آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پس رہا ہے، ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، ان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے آج یہ وائرس جو ہے وہ، جس کو اب باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اب تو بہت زیادہ گفتگو ہو بھی چکی ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل وار ہے اور مین میڈ وائرس ہے، کہ جس کو جو ہے وہ دنیا کی پاپولیشن کم کرنے پر، دنیا کو اپنی تسلط کے اندر لانے پر جو شیطانی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ان ظالم اور فاسق حکمرانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اجرا کرایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ نشانیاں کہ جو بہت قریب ظاہر کریں گی، اس کے اندر جو ہے وہ 5 علامتیں ایسی ہیں جو ضرور ہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلی آسمان سے جو صدا آئے گی، ایک آسمان سے ایک ندا آئے گی، یہ خروج سفیانی خسف البیدہ، یعنی جو ہے وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن، یہ ہوں گے۔ خروج جمانی اور نفس زکیہ کا جو ہے وہ قتل کیے جانا، یہ ہے۔ ایک آسمان سے ندا آئے گی، زرارہ جو کہ اصحاب تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو ندا آسمان سے آئے گی کیا اس کو ہر کوئی سنے گا یا خاص لوگ سنیں گے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صدا کو ہر کوئی سنے گا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ پھر مولا، پھر لوگ جب سب صدا کو سنیں گے تو پھر امام کی مخالفت کیوں کریں گے؟ کچھ لوگ مخالفت کریں گے۔ کہا کیونکہ اس صدا کے بعد شیطان کی بھی صدا آئے گی، تو اس صدا کے بعد جب شیطان کی صدا آئے گی تو پھر لوگ متزلزل ہوں گے، کنفیوز ہوں گے، جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ جو ہے وہ اس صدا کی پیروی کریں گے، تبھی وہ امام کی مخالفت کریں گے، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوں گے وہ شیطان کی آواز پہ توجہ نہیں کریں گے۔ اور یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن جو روایاتوں میں آیا ہے، یہ ماہ رمضان کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں، یعنی مڈ آف ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ سورج گرہن ہوگا، اور آخر رمضان میں، اسی رمضان میں جو ہے وہ چاند گرہن ہو جائے گا۔ تو کسی نے بہت سوال کیا کہ مولا یہ جو علم، اور اس زمانے میں بہرحال لوگ واقف تھے ان چیزوں سے، کہا کہ مولا یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ سورج جو ہے وہ منتھ کے آخر میں جو ہوتا ہے وہ گرہن ہوتا ہے، اور چاند جو ہے وہ مڈ میں ہو سکتا ہے۔ تو امام نے کہا میں جانتا ہوں، مگر اس وقت یہ جو قانون ہے یہ تبدیل ہوگا، تبھی جو ہے وہ علامت جو ہے وہ بہت قریب ہو چکی ہوگی، اور جس ماہ رمضان میں یہ ہوگا، اور صدا بھی جو کہتے ہیں آئے گی، وہ روایات میں 23 ماہ رمضان کو ہے یہ ندا جو آسمان سے آئے گی۔ تو اسی سال کہتے ہیں کہ ظہور جو ہے وہ عاشورہ کے دن ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سب علامتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ کون سی نزدیک ہیں، کون سی دور ہیں، کون سی حتمی ہونی چاہیے، کون سی بہت ساری بعد میں ہوں گی۔ یہ سب علامتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بہرحال ایک بہت خلاصہ کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ائمہ کی طرف سے روایات بالکل صریح ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا، امام تشریف لائیں گے، اور امام جو ہے وہ اس دنیا کو ظلم اور اس سے پاک کر دیں گے۔ وہ ایک طولانی سفر ہے کہ امام کے ظہور ہوگا، پھر امام کے ظہور کے وقت
بہت کچھ ہوگا پھر ظہور کے بعد. وہ مختلف حصے ہیں گفتگوؤں کے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے گا ان ایام میں ان گفتگوؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے ابھی آج کل کے دور میں؟ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کب تک زندہ ہیں. ابھی زندہ ہیں، کل تک زندہ ہیں، یا اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ ہم دنیا سے جو ہے وہ چلے جائیں، یہ تو کسی کو نہیں پتہ. موت حتمی ہے، موت نے آنا ہے. لیکن میں ساری علامتیں نہ دیکھ پاؤں تو کیا میں کچھ بھی نہیں کروں؟ مجھے ان شرائط کو اپنے وجود میں پیدا کرنا ہے. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ روایات جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں امام باقر علیہ السلام سے، کہ جس میں وہ خصوصیتیں ہیں جو امام کے اصحاب کے اندر ہوں گی، وہ خصوصیتیں جو امام کے اصحاب کے اندر ہونی چاہیے. اس روایات کے آخر میں ضمیمہ یا خلاصہ یہی تھا، اگر یہ خصوصیات تمہارے اطراف میں کہیں ہوں تو تم ان کو ڈھونڈو، ان خصوصیات کو. اگر کوئی ایسا شخص تمہیں نہیں ملتا تو پھر اس خصوصیت کو، ان علامتوں کو اپنے اندر ایجاد کرو. یعنی میں اپنے آپ کو اس قابل کروں کہ میں امام کے ظہور کے لیے کچھ زمینہ فراہم کر سکوں، کچھ ایسا کام کر سکوں، کچھ ایسا ایک قدم بڑھا سکوں، ایک پتھر بن جاؤں ظہور کے رستے کا، تاکہ لوگ میرے اوپر سے چلتے ہوئے ظہور تک پہنچیں.